الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقال تعالى في مقام آخر وأتموا الحج والعمرة لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیوں، یہ جو مہینہ ہے ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں حاجی حج سے روانہ ہوتے ہیں اپنے شہروں کے لیے اور اپنے گھر کے لیے، اپنی بستی کے لیے. تمام حاجی جو اس مہینے میں اپنے گھروں پر اور اپنے شہر میں پہنچ جاتے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ دکھ ہے کہ ہم نے بھی حج کا ارادہ کیا تھا لیکن ہم حج نہیں کر سکے، تو وہ کیا کریں؟ تو ان کے لیے موقع ہے پورے سال میں کہ وہ عمرہ کریں، کیونکہ حج کے لیے تو اور قربانی کے لیے تو دن منتخب ہیں، لیکن عمرے کے لیے کوئی دن منتخب نہیں ہے. عمرہ 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک کرنا مکروہ ہے، صرف پورے سال میں 5 دن. اس کے علاوہ جب چاہے جب عمرہ کرے. تو جو لوگ ایسے ہیں کہ جن کا حج کا ارادہ تھا لیکن نہیں کر سکے، تو ان کو چاہیے کہ وہ عمرہ کریں. اور بیت اللہ شریف کے بہت سارے فضائل ہیں، عمرے کے بھی بہت سارے فضائل ہیں، آج میں بتانے کی کوشش کروں گا. تو سب سے پہلے آپ یہ حدیث یاد رکھیں کہ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں نماز پڑھے، اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں ایک نماز پڑھتا ہے تو اس کو ایک ہی نماز کا ثواب ملتا ہے. اگر کوئی آدمی مسجد میں جا کر نماز پڑھے، محلے کی مسجد میں، بستی کی مسجد میں، تو اس کو ایک نماز پڑھے گا وہ، لیکن اس کو ایک نماز کا ثواب 25 نمازوں کے برابر ملے گا. اب ہم لوگ یہاں آئے، یہاں نماز پڑھے تو ایک، لیکن نماز 25 نمازوں کا ثواب ملے گا. اس کے بعد جو شہر کی بڑی جامع مسجد ہے، اب یہاں علاقے کی مان لو مکہ مسجد ہے 4 مینار کی، تو بڑی مسجد ہے شہر کی جامع مسجد کی، اگر اس میں آدمی نماز پڑھے گا ایک، تو اس کو ثواب ملے گا 500 نمازوں کا، اور زیادہ ثواب ہے. کیونکہ جو جامع مسجدیں ہوتی ہیں وہ دور ہوتی ہیں، ان کے لیے آدمی کو سفر کرنا پڑتا ہے، مشقت اٹھانا پڑتا ہے، پھر وہاں پہنچتا ہے، تو اس لیے اس کے لیے ثواب بھی زیادہ ہے. اس کے بعد بیت المقدس ہے. اب آدمی کوئی بیت المقدس میں نماز پڑھے تو اس کو لیے 25,000 نمازوں کا ثواب ہے. مسجد نبوی میں کوئی آدمی نماز پڑھے گا تو اس کو 50,000 نماز کا ثواب ہے. بیت اللہ شریف میں نماز پڑھے گا تو اس کو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے. تو نمازوں کا ثواب اس طرح بڑھتا جاتا ہے. اب اسی طرح حاجی لوگ حج کرنے گئے ہیں تو ان کو تو ہر نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کا مل گیا. تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے حج نہیں کر سکے، حج پر نہیں جا سکے، ان کا دل ٹوٹ گیا ہے، تو ان کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے موقع دیا ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. اللہ نے فرمایا کہ حج اور عمرہ کرو اور پورا ادا کرو، کیونکہ اس میں بھی ثواب ہے. ایسا نہیں صرف حج میں ثواب ہے، حج میں چند ارکان ایسے ہیں جو زیادہ ہیں، ورنہ وہی ارکان عمرے میں ہیں، وہی حج میں ہے. اس لیے حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے اور عمرے کو حج اصغر کہا جاتا ہے. یہ چھوٹا حج ہے، وہ بڑا حج ہے. تو آدمی مسجد میں جب آئے گا تو مسجد میں آنے کے بعد اس کو 25 نمازوں کا ثواب ملے گا. اب بہت سارے لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو گھروں میں نماز پڑھنے کو ضروری سمجھ لیتے ہیں کہ ہم کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، ہم گھروں میں ہی نماز پڑھیں گے. اور جب آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں گھروں میں نماز پڑھوں گا، مسجد میں نہیں پڑھوں گا، تو وہ یہ سوچے کہ اس حدیث پہ میرا عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، کہ مجھے تو صرف ایک نماز کا ثواب مل رہا، اگر میں مسجد کو جاؤں گا نماز پڑھوں گا تو مجھے 25 نمازوں کا ثواب مل گیا. اور حضور نے فرمایا کہ جو آدمی مسجد میں سفر کرے نماز کے لیے، اپنے گھر سے مسجد میں آیا نماز پڑھنے کے لیے، تو فرمایا اس کے لیے وہی ثواب لکھا جاتا ہے جو ایک حاجی کو حج کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے. جب حاجی حج کرنے جاتا ہے تو اس کے لیے کون سا ثواب ہے؟ حج کرنے کا. تو فرمایا جب آدمی گھر سے مسجد آتا ہے تو اس کے لیے بھی وہی ثواب ہے جو ایک حاجی کے لیے جو ثواب ہے. تو کتنا بڑا ثواب ہے. تو بہت سارے لوگ ہیں ایسے جو سوچتے ہیں گھروں میں نماز پڑھیں گے. وہ لوگ کون ہیں؟ اب ان کے بارے میں بولتے ہیں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. بابا، بہت سارے پیر اور مرشد اور بابا جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں اور جن کے بغیر ہمارا کاروبار نہیں چلتا، ہماری دکانیں نہیں چلتی،
اور ہمارے دکان ٹھپ ہو جاتی ہے، ان باباؤں کو ہم نے بنایا ہوا ہے اپنا پیر اور مرشد، اور ان بابا کا خیال یہ ہے کہ مسجد میں نہیں، ہم یہاں پڑھیں گے نماز، کیونکہ انہوں سب سے بڑا اپنا آپ کو سمجھتے نا۔ یہ تکبر کی پہلی علامت ہے کہ آدمی کسی کے پیچھے نماز پڑھنے کو غلط سمجھے۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھانے والا غلط ہے تو وہ غلطی اس کے ساتھ ہے، بھائی میری نماز تو درست ہو رہی ہے نا۔ اگر نماز الٹا سیدھا پڑھا رہا کوئی اور غلط سلط قرآن پڑھ رہا اور 3 کی جگہ 4 رکعت پڑھا رہا، 4 کی جگہ 5 رکعت، جب تو ہم اسے روکیں گے بھائی تو غلط نماز پڑھا رہا ہے۔ لیکن ایک آدمی کے اندر ذاتی عیب ہیں اور وہ ہمیں نماز پڑھائے تو اس کے عیب اس کے ساتھ ہیں، اس کا کرنا اس کے ساتھ ہے، اس کو اپنے گناہوں کی سزا مل جائے گی، لیکن میری تو نماز ہو گئی۔ تو آدمی کے تکبر کے لیے کافی ہے وہ یہ سمجھے کہ بھائی میں کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، میں خود نماز پڑھوں گا۔ تو ایسے بہت سارے بابا پیدا ہو گئے ہیں۔ تو جب ایسے باباؤں پر ہم اعتبار کرتے ہیں، اب ایسے بابا جو ہے نا ان کے جو ہے عقیدے بھی الگ الگ ہیں اور ان کی باتیں بھی ایسی ایسی سنے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک بابا ابھی مرڈر ہوا، ایک بابا کا، بابا ظریف چشتی بول کے ایک بابا ہے، اس کا مرڈر ہوا، بھی قتل کر دیا لوگوں نے۔ تو وہ بابا ایسا تھا، افغانستان سے آیا تھا وہ بابا ہندوستان کو۔ تو میں بولتا ہوں اگر انہیں اتنا پہنچا ہوا تھا وہ بابا، تو انہیں افغانستان میں اس کو فین فالوورز کیوں نہیں ہوئے؟ اس کو فین ہی یہیں جا کے ملے ہندوستان میں۔ ابھی ہندوستان ہمارا دیش ایسا ہے، ہندوستان، یہاں کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کر دیتا تو اس کو جو ہے امتی مل جاتے، یہاں کوئی خدا ہونے کا دعویٰ کر دیتا تو اس کو جو ہے بندگی کرنے کے لیے بھی بندے مل جاتے، یہاں کوئی آدمی کچھ بھی دعویٰ کرتے تو اس کو لوگ آسانی سے مل جاتے۔ ہندوستان ایسا دیش ہے۔ تو ایک بابا افغانستان سے آیا یہاں پر، اب اس نے سوچا یار افغانستان میں تو میرے فین فالوورز ہیں نہیں، ذرا ہندوستان میں جا کے ٹرائی کروں گا۔ اب یہاں کے ٹرائی کرا تو فین فالوورز بہت ہو گئے۔ تو تھوڑے دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا اوتار، یعنی میں اللہ کا اوتار ہوں، یعنی نبوت کا دعویٰ کر دیا، نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اب میں تو سوچتا ہوں اگر تھوڑے دن انہیں اور زندہ رہتا تو وہ کھلے عام نبوت کا جو ہے وہ کر دیتا، میں نبی ہوں، نبوت کا دعویٰ تھوڑے دن اور زندہ رہتا تو نبوت کا دعویٰ کر دیتا تھا وہ، لیکن خود کو یہ بولتا تھا کہ میں اللہ کا اوتار ہوں اور خود کو سجدہ بھی کراتا تھا۔ تو ہم ایسے باباؤں سے ہوشیار رہیں۔ اور اس بابا کا کہنا یہ تھا کہ میرے پاس ایسا نسخہ ہے جس نسخے کو آدمی استعمال کرے گا تو 150 سال تک زندہ رہے گا، 150 سال تک انہیں زندہ رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 30 سال کی موت میں اس لیے دی تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں کہ یہ چیزیں کسی کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ اگر وہ آدمی 150 سال 150 سال زندہ رہ سکے، دوسروں کو نسخہ دے دیتا تو وہ نسخہ خود کے لیے استعمال کیوں نہیں کر رہا بھائی؟ اب یہ زمانے میں اگر کسی کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے تو وہ پہلے خود کے لیے استعمال کرتا ہے، خود کے لیے گاڑی، خود کے لیے گھر، خود کے لیے اچھا بندوبست کرتا ہے، پھر دوسرے کے لیے استعمال کرتا نہیں۔ اب ایک آدمی لوگوں سے یہ کہے کہ میرے پاس ایسا نسخہ ہے کہ جو آدمی اس نسخے کو استعمال کرے گا انہیں 150 سال تک زندہ رہے گا، لیکن اسی آدمی کا انتقال صرف 30 سال میں ہو جائے، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سارے عقیدے جھوٹے ہیں۔ اور 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اور وہ بابا اپنے آپ کو عالم الغیب بتاتا تھا کہ مجھے علم غیب ہے، وہ غیب کا علم ہے۔ بھائی 150 سال تک زندہ رہنے کا مطلب کیا ہے کہ مجھے علم غیب ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 سال کے اندر اس کو اٹھا لیا۔ اور ہم لوگ اتنے اندھے ہو گئے، اگر کوئی ہماری دکان پہ آ جاتا نا، ہم بولتے ہم دکان پہ آئے، ہم دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی آگے پہنچی ہوئی چیز، لمبے لمبے کپڑے پہن لے کے، جبہ پہن لے کے، لمبے بال رکھے، اور وہ ہمیں صرف جھوٹے بھی، حالانکہ اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے، وہ جھوٹے بھی یہ کہتے ہیں کہ تو دکان پہ بندش کرا دی، جادو کرا دی، وہ کرا دی، ہم ہوتے یہ، ہم کیا سوچتے ان آدمی سچا ہے، بابا بیٹھو، اور اس کی باتوں کو میں ہم آ جاتے ہیں، بھائی بتاؤ یہ بتاؤ، بھائی کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے سب چیز اللہ کی قبضے قدرت میں ہے۔ صبح جب ہم اٹھے اپنی دکان کو سورہ یاسین سے شروع کریں، انشاءاللہ پورے دن برکت رہے گی۔ تو اب ہماری دکانوں میں آ جاتے ہیں، ہم اس کو دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں، بھائی انہیں کوئی سچا آدمی ہے، انہیں ایسا بتا دیا، میرا کاروبار نہیں ہو رہا اور میرا کاروبار کم چل رہا ہے، یہ کوئی پہنچی ہوئی چیز ہے، تو ہم لوگ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ اپنا کام تو بنتا نہیں ہمارا، لیکن انہیں ہم سے 10-20 ہزار روپے لے کے اپنا کام بنا لیتا۔ اس لیے وہ ہندوستان میں جب آیا تو بابا افغانستان سے 4 سال پہلے آیا تھا، انہیں لاک ڈاؤن سے 1 سال پہلے، تو 4 سال میں آیا۔ اب اس کے مرنے کے بعد، اب اس کے بارے میں جو تفتیش کی گئی پولیس والوں نے، تو معلوم ہوا کہ اس کے اکاؤنٹ میں 4 کروڑ روپے ہیں، یعنی 4 سال میں 4 کروڑ روپے بنایا ایک آدمی، اس کا کوئی بزنس نہیں ہے، تو کہاں سے بنایا؟ ہمارے جیسے بیوقوفوں کو لوٹ کے بنا لیا، ہمارے جیسے بیوقوف لوگوں کو لوٹ کے بنا لیا۔ اور ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں عالم الغیب ہوں، اور اس بابا کو جن لوگوں نے مارا ہے وہ اسی کے ساتھ تھے آدمی، اس کو جو ہے بہلا پھسلا کے لے کے جا رہے تھے، اور ایک جگہ لے کے گئے، وہاں اس کے ساتھ کھانا کھایا، 5 نے مل کے، 4 وہ تھے، ایک یہ، 5 نے مل کے کھانا کھایا، ایک ہی گاڑی میں جا رہے ہیں۔ جب بھائی عالم الغیب ہے تو تجھے یہ کیسا معلوم نہیں ہوا کہ یہ 4 آدمی مجھے مارنے والے ہیں؟
جن کے ساتھ میں کھانا کھا رہا ہوں یہ مجھے مارنے والے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا اس جو قتل ہے ہمیں دکھ ہے، ٹھیک ہے، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ایسا آدمی بھائی جنت میں ہو، ہم تو اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں بس اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا آدمی کی مغفرت فرمائے۔ لیکن جو عقیدے ہیں ان عقیدوں سے آدمی لگتا نہیں کہ ان عقیدوں سے جنت میں جائے گا۔ ایک آدمی جو ہے ہمارے مولانا نام لے کر وہ گالیاں دیتا تھا، نام لے کر، مفتی طارق مسعود صاحب، اس نے ایک فوٹو لگایا ہوا مفتی صاحب کا اور انہیں خوب گالیاں دے رہا، الٹا سیدھا بول رہا۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب کے جو کپڑوں پہ دھول لگی ہوئی ہے وہ دھول کے برابر بھی نہیں ہے کوئی بابا۔ تو جو ہمارے علماء کو گالی دے اور یہ کہے کہ میں عالم الغیب ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عبرت کا نشان بناتے ہیں۔ تو جو آدمی عالم الغیب کا دعویٰ کرے اور اسے یہ پتہ نہیں کہ 5 منٹ کے بعد یہ آدمی مجھے مرڈر کرنے والے ہیں، مارنے والے ہیں، تو ہم ایسے باباؤں سے اپنی نظر ہٹائیں۔ اور ایسے بابا ہمیں لوٹ کھسوٹ کر کھا گئے، ان کا وہ جو لوٹنا کا کام ہے بس اور کچھ بھی نہیں، ایسے بابا ہمیں لوٹ جاتے ہیں اور ہمارا پورا صفائی ہو جاتا اکاؤنٹ اور ان کا بھر جاتا ہے اور ہمارا کام بھی نہیں چلتا پھر۔ اور دوسری بات، جتنے بھی دنیا کے اندر کاروبار ہیں، جو ہماری دکانیں ہیں، ان سب کی یہ سب کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ نے فرمایا لہو مقالید السماوات والارض، خزانے اور خزانوں کی چابیاں، خزانے نہیں کہا بلکہ کہا خزانے اور خزانوں کی چابیاں سب میرے قبضے قدرت میں میرے ہیں۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ جس کو چاہتا ہوں بہت زیادہ دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں تنگ کر دیتا ہوں۔ انہ بکل شیء علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سارے خزانے میرے پاس ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ معلوم، لیکن میں ایک اندازے سے، ایک حکمت سے دیتا ہوں، یعنی اللہ کو معلوم ہے کس کو دینا کس کو نہیں دینا۔ کیوں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ یہ بولتے ہیں اگر میرے پاس اتنا پیسہ ہوتا میں یہ کر دیتا وہ کر دیتا، اس لیے اللہ نے تیرے کو نہیں دیا۔ تو اللہ کو معلوم ہے، یعنی یہ سب آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ہر خزانہ کا جو مالک ہیں خزانے کے وہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں دے دیتے، جس کو چاہتے نہیں دیتے ہیں، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ معلوم، ایک حکمت سے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو حکمت کا پتہ ہے کہ اس کو اتنا دینا ہے، اس کو اتنا دینا ہے، اس کو اتنا دینا ہے، اسی حکمت کے مطابق سب کو ملتا ہے، اسی حکمت کے۔ تو بابا جو تھا اپنے نام کا کلمہ بھی پڑھواتا تھا، اپنے نام کا، کہ اس کی صاف ویڈیوز ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ پر، ظریف چشتی، بابا ظریف چشتی مارا تو آ جاتا۔ اور اس کا کہنا یہ تھا کہ جو کوئی آدمی میرے نام کی تسبیح پڑھے گا، یا ظریف یا ظریف یا ظریف، بجائے یا اللہ کے بولنے کے، تو اس کا جو ہے اتنے دن کے اندر کام بن جاتا۔ میں کہتا ہوں کوئی آدمی پوری زندگی پڑھے تو بھی کام نہیں بنتا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا ہے۔ تو جو آدمی مسجدوں سے اپنا تعلق نہیں رکھے گا اور باباؤں سے، مرشدوں سے، پیروں سے اپنا تعلق جوڑے گا تو وہ ایسے ہی گمراہ آدمی کے جو ہے ہاتھوں میں چڑھ جائے گا۔ اور یہ سب آدمی شیطان کے دوست ہیں، شیطان کے بھائی ہیں، جو خود بھی گمراہ ہے اور ہمارے کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ وہ بابا ناچتا ہے، گانا گاتا ہے، اسلام میں ناچنا گانا گانا کہیں بھی نہیں ہے۔ ایک جگہ ایسی نہیں دکھا سکتا کوئی پوری دنیا کے اندر کوئی بھی کہ جہاں جو صحابہ نے اور تابعین نے، تبع تابعین نے، غوث پاک نے اور حضور نے جو ہے ناچنے اور گانے کو کہا بھائی ناچو گاؤ، تو ایک بابا جو ہے ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، اور پھر وہ یہ کہے کہ بھائی ہمارے نام کا کلمہ پڑھو، خود کو سجدہ بھی کرا رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی 150 سال جینے کا میرے پاس نسخہ ہے، وہی آدمی 30 سال کے اندر مر جائے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اور کسی آدمی کو، کسی بابا کو، کسی فقیر کو، کسی مول صاحب مفتی صاحب کے پاس یہ علم نہیں ہے، یہ علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر، کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم صرف میرے پاس ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کسی کے پاس نہیں، ان 5 چیزوں کا علم صرف میرے پاس ہے۔ سب سے پہلے قیامت کب آئے گی، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ آدمی کل کیا کرے گا، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ کہاں مرے گا، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ مر کر کس زمین کے اندر دفن ہوگا، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ کیسا ہے، لولا ہے، لنگڑا ہے، اندھا ہے، کانا ہے، بہرا ہے، پیدا ہونے کے بعد چلے گا نہیں چلے گا، پیدا ہونے کے بعد اچھا بنے گا، فرعون بنے گا، اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ کو ہے۔ بارش کتنی برسے گی، کہاں برسے گی، اب موسم کے حالات یہ تو بتا دیں 3 دن تک بارش آئے گی، لیکن یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ 3 دن تک جو بارش آئے گی ایسی بارش آئے گی کہ گھر کے گھر اجڑ جائیں گے، بستی اجڑ جائیں گی۔ یہ معلوم ہوتا کیا؟ اگر ایسا معلوم ہو جائے تو لوگ گھروں کو خالی کر کے وہاں چلے جائیں، وہاں بارش نہیں ہوگی، یہاں بارش آئے گی۔ تو ان سب چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ ان چیزوں کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ہوشیار ہونا چاہیے، کسی پیر اور فقیر اور کسی بابا کی باتوں میں نہ آئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑے۔ تو یہ جو مہینہ ہے یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں حاجی جو ہے وہ حج کر کر اپنے گھروں کو آتے ہیں۔
اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی حج کرنے کی تمنا تھی لیکن ان کی تمنا پوری نہیں ہو سکی، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ عمرہ کریں، کیونکہ حج جو ہے وہ حج اکبر ہے، عمرہ جو ہے وہ حج اصغر ہے، یعنی چھوٹا حج بڑا حج، دونوں کے فضائل بھی ایک ہی ہیں۔ میں نے پہلے ہی بتایا تھا، آج پھر بتاتا ہوں، دونوں کے فضائل بالکل سیم ہیں، تھوڑی چیزیں ہیں زیادہ جو حج میں کرنا ہے، ورنہ سیم چیز جو ہے وہ عمرے میں کرنا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک حج جو ہے وہ سنت ہے، بلکہ سنت موقدہ ہے، اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک جو ہے وہ واجب ہے عمرہ کرنا۔ تو عمرہ جو ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کا راوی ہیں، حضور نے فرمایا کہ حج اور عمرہ کرنا آدمی کے فقر فاقہ کو ختم کرتا ہے، محتاجگی کو ختم کرتا ہے۔ جو آدمی غریب ہے، کاروبار نہیں چل رہا، پریشان ہے، تو وہ آدمی پیسے تھوڑے جمع کرے، حج تو مہنگا ہے تو وہ عمرہ کرے، آنے کے بعد دیکھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاروبار کو 100 گنا زیادہ بڑھائیں گے۔ آج تک کوئی ایسا آدمی نہیں ہے دنیا میں، آپ دن میں ٹورچ لے کے، رات میں ٹورچ لے کے ڈھونڈے تو بھی نہیں ملتا ایسا آدمی جو یہ بول دے کہ میں بھائی عمرہ کرنے گیا اور آنے کے بعد میں بالکل بھکاری ہو گیا، فقیر ہو گیا، ایسا ایک بھی نہیں ملے گا۔ 1450 سال ہو گئے، آج تک تو ایسا آدمی ہے نہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک بھی ایسا آدمی نہیں ملے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو آدمی حج عمرہ کرے تو آنے کے بعد دیکھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے فقر و فاقے سے ختم فرمائیں گے، اس کی زندگی میں فقر و فاقہ ختم ہو جائے گا، محتاجگی ختم ہو جائے گی، اور اس کی زندگی جو ہے وہ خوشحال زندگی ہوگی، اور اس کے دل کو اطمینان ملے گا، اس کا ایمان مضبوط ہوگا، اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا، ساری زندگی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جب آدمی عمرہ کرنے جائے اور عمرے کے لیے احرام باندھے تو احرام کے باندھتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا جب آدمی احرام باندھتا ہے عمرہ کرنے کے لیے، تو اس دن کا جو سورج طلوع ہوا ہے، جب وہ سورج غروب ہوگا تو اس کے سارے گناہوں کو لے کر اپنے ساتھ غروب ہوگا۔ طلوع تو ہو گیا، احرام باندھ لیا، لیکن اب سورج غروب ہوگا تو اس کے سارے گناہوں کو اپنے ساتھ لے کر چلا جائے گا۔ اور فرمایا کہ جب احرام باندھنے والا تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہے، تو اس کے دائیں جانب جتنے پتھر ہیں، جتنے بھی درخت ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، اور بائیں جانب دونوں جتنے بھی لوگ ہیں، تمام کے تمام جو ہے اس کے ساتھ لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں، اور تمام چیز جو ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ اور فرمایا کہ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ لوگ جو حج کرنے والے ہیں، عمرہ کرنے والے ہیں، یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ ہم کسی کے گھر میں جاتے مہمان بن کر، جو گھر والا میزبان ہوتا وہ ہماری کس طرح خاطر تواضع کرتا، وہ ہمارے لیے ہر چیز حاضر کرتا ہے کہ میرا مہمان آیا، میں اپنے مہمان کے لیے اچھا کھانا بناؤں، اچھا بستر دوں، اس کے لیے ایسا انتظام کروں، یہ خوش ہو جائے۔ تو ہم جب جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا میزبان ہوتا ہے، اور ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں پر مہمان ہیں۔ اور فرمایا، حضرت عطار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کعبے کو ایک مرتبہ دیکھنا 1 سال کی نفل عبادت کے برابر ہے۔ جو آدمی عمرہ کرنے جائے گا وہ کعبے کو دیکھے گا، تو کعبے کو ایک مرتبہ ایسا دیکھنا، تو فرمایا کہ وہ 1 سال کی نفل عبادت کے برابر ہے۔ 1 سال کی نفل عبادت کون کرتا ہے؟ یہاں نماز پڑھنا ہے تو بھاگ جاتے، نفل عبادت تو ہم سے ہو رہی نہیں، فرض جانا کیسے کیسے ادا ہو رہے ہیں، تو اس کو دیکھنا 1 مرتبہ۔ اور حضور نے فرمایا کوئی آدمی بیت اللہ شریف کو پہلی نظر دیکھے، جو اس کو پہلی مرتبہ پہلی نظر دیکھے گا، اب جو اس نے دعا مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے، ضرور قبول فرمائیں گے، ضرور۔ امام اعظم ابو حنیفہ حج کرنے گئے تو انہوں نے بیت اللہ شریف کو دیکھا کہ ایک دعا کی، یا اللہ مجھے مستجاب الدعوت بنا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مستجاب الدعوت بنا دیا۔ کیا مطلب؟ کہ میں جو دعا مانگوں اللہ اس دعا کو قبول فرما۔ ہم لوگ گئے تو کیا مانگتے؟ پیسے، گاڑی، 2-3 بلڈنگاں، تو ہم گئے تو یہ دعا مانگنا کہ اللہ میری موت ایمان پر ہو، میں جب تک زندہ رہوں تو ایمان کے ساتھ زندہ رہوں۔ غریبی مالداری تو بھائی چل جاتی، ایک آدمی غریب بھی اس کی بھی زندگی کٹ رہی ہے، مالدار اس کی بھی زندگی گزر رہی ہے، کیسے بھی یہ گزر جاتا 50-60 سال کیسے بھی، لیکن اصل تو خاتمہ بالخیر ہے۔ اگر پورے زندگی آدمی مسلمان رہا اور اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو کیا فائدہ؟ تو وہاں جائیں تو مانگے خاتمہ بالخیر کی دعا مانگے، جب تک میں زندہ رہوں اسلام کے ساتھ زندہ رہوں، جب میری موت آئے تو ایمان کی حالت میں ہی میری موت آئے، اور اللہ قیامت کے دن میرا جو ہے بغیر حساب کتابوں کی جنت میں داخل فرمائے۔ یہ دعا مانگے، پیسوں کی دعا نہیں، پیسے تو جتنے مقدر میں ہے اللہ نے لکھ دیا مل جاتے، محنت کریں گے نہیں کریں گے جتنا مقدر، محنت تو کرنا شرط ہے، بلکہ آدمی گھر میں بیٹھ جائے ایسا نہیں، بلکہ محنت کریں گے تو جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا وہ تو مل کر ہی رہے گا۔ اور حضرت عطار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رات کی عبادت، کوئی آدمی رات بھر عبادت کرے، دن بھر روزہ رکھے، تو اس سے بھی زیادہ ثواب اس آدمی کو ہے جو بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھ کر بیت اللہ شریف کو دیکھتا رہے۔
تہجد پڑھنے سے بھی، روزہ رکھنے سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ شریف پر روزانہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 120، 60 رحمتیں جو آدمی طواف کر رہا ہے اس پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں ہر لمحہ، ایسا نہیں دن میں ایک مرتبہ بلکہ ہر لمحہ 60 رحمتیں تو اس پر نازل ہوتی ہیں جو بیت اللہ شریف کا طواف کرے، اور 40 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں جو وہاں نماز پڑھ رہا ہے، اور 20 رحمتیں جو ہے اس پر نازل ہوتی ہیں جو خالی کچھ بھی نہیں کر رہا، خالی بیٹھ کے بیت اللہ کچھ دیکھ رہا ہے۔ رحمتیں اپنے اوپر لانے کے لیے آدمی کو بڑے بڑے کام کرنے پڑتے ہیں۔ جب اللہ کی رحمتوں کے سائے میں آتا ہے، یہاں آدمی بیٹھا ہے، اب کوئی آدمی حج عمرہ کرنے جائے گا اور بیت اللہ کو دیکھتا رہے گا تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں جو ہے برستی رہیں گی۔ تو کتنے سارے فضائل ہیں۔ اور فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا راوی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، کہ ایک عمرہ اور دوسرا عمرہ، آدمی نے ایک عمرہ کیا دوسرا عمرہ کیا تو اس عمرے کی برکت سے اس کے درمیان میں اس نے جتنے بھی گناہ کیے تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک آدمی بھری جوانی میں عبادت عمرہ کرے 30 سال کی عمر میں یا 35 سال، جب وہ 60-70 سال کا ہو جائے ایک بار پھر عمرہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ درمیان میں جتنے گناہ ہوئے ہیں سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ بخاری کی روایت ہے۔ تو کتنا فائدہ ہے، اس سے ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ تو اب حج کے بارے میں تو یہ شکایت ہے بھائی بڑا مہنگا ہو گیا، اب اس سے زیادہ آگے اور مہنگا ہوتا ہے، لیکن عمرہ تو بڑا سستا ہے نا۔ اب ہمارے پاس جو ہے عمرہ کرنے کا موقع بھی ہے۔ آدمی نہ سوچے میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو پھر کم سے کم آدمی یہ سوچے کہ میری بخشش تو ہو رہی ہے، اب اس میں کس طرح بخشش ہوگی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 3 جماعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جماعتیں ہیں، اور ان 3 جماعتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ رہتا ہے۔ ایک مجاہد جو جہاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے کلمہ لے کر لوگوں کے پاس جائے، لوگوں کو کلمے کی دعوت دے اور لوگوں کو ایمان سکھائے، دین سکھائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جماعت ہے۔ دوسرے حج عمرہ کرنے والے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جماعت ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے۔ اور تیسرے طالب علم جو علم حاصل کرنے جائے، تو فرمایا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جماعت ہے، ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ تو اب اس کے فضائل کتنے ہیں دیکھو۔ کوئی آدمی عمرہ کرنے جائے گا تو سب سے پہلے وہ احرام باندھے گا، احرام باندھتے اس کی بخشش ہو گئی، پہلی بات۔ دوسری بات، احرام باندھا، اچھی طرح وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد بیت اللہ شریف کے پاس گیا اور بیت اللہ حجر اسود کو بوسہ دیا اور رکن یمانی، اور وہاں پر دن گزارے، ایام گزارے۔ تو جب وہاں پر طواف کرے گا، جب مقام ابراہیم سے طواف کرنا شروع کرے گا تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے ہر قدم پر اس کے 70,000 گناہ معاف ہوں گے۔ طواف کے ہر قدم پر، ایک مرتبہ آدمی طواف کرتا ہے تو اتنے قدم ہوتے ہیں آدمی گن نہیں سکتا، اور جب 7 طواف کرے گا، 7 چکر لگا تو کتنے قدم ہو گئے۔ تو فرمایا کہ جب آدمی بیت اللہ شریف کا طواف کرے گا، عمرہ کرنے جائے گا، تو ہر قدم پر اس کو 70,000 نیکیاں ملیں گی، 70,000 گناہ معاف ہوں گے، اور اس کے 70 درجات جو ہے بلند ہوں گے ہر قدم پر۔ اور فرمایا کہ جو آدمی عمرہ کر لے گا تو قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ 70 آدمی جو تجھے پسند ہیں اور جو جہنم میں جا چکے ہیں، ان کو جہنم میں سے نکال کر جنت میں لے کے جاؤ۔ کتنی بڑی بات ہے۔ میرے خیر خاص دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، اللہ نہ کرے میری بیوی ہے، بچے ہیں، یا ان کے بارے میں ایسا فیصلہ ہو گیا، میرے والدین کے بارے میں، دادا دادی کے بارے میں فیصلہ ہو گیا کہ جہنم میں جاؤ، تو میں نے عمرہ کیا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھائی جاؤ 70 آدمیوں کو جہنم میں سے نکال کے جنت میں لے کے جاؤ۔ کتنا بڑا فائدہ ہے عمرہ کرنے کا۔ اور فرمایا جب آدمی طواف کر لے گا تو مقام ابراہیم، جب ایک آدمی طواف کرتا ہے نا تو حکم یہ ہے کہ طواف پورا ہونے کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھے گا۔ تو جب مقام ابراہیم پر آ کر 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا تو فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلام آزاد کرنے کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ 4 غلام، ایک غلام، یہاں کسی کو ہم 10 روپے دے کے راضی نہیں ہیں اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کسی کو 10 روپے دینے کے لیے راضی نہیں ہے، اور یہاں 4 غلام، وہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ کتنا بڑا ثواب ہے۔ اور جب ملتزم پہ جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملتزم یعنی چمٹنے کی جگہ، ملتزم کس کو بولتے ہیں؟ یہ حجر اسود ہے، یہ بیت اللہ شریف کا دروازہ ہے، اس کے بیچ میں جو تھوڑی سی جگہ اس کو ملتزم بولتے ہیں۔ ملتزم کا مطلب چمٹنے کی جگہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تو ملتزم پہ اپنا چہرہ ایسا چپکاتے، اپنا سینہ کپڑے کھول دیتے، کپڑے کو چمٹاتے۔ تو صحابہ نے پوچھا، حضرت ابن عباس نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا وجہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ جو ملتزم پہ آئے اور دعا کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ملتزم پہ آنے کے بعد دعا کرے اس کی دعا قبول نہ ہو۔ جو ملتزم کے پاس آئے اور یہاں اس کو چومے، اس کو بوسہ دے اور اپنے چہرے کو لگائے، اپنے جسم کو اس سے لگائے بیت اللہ شریف کی دیواروں سے، تو حضور نے فرمایا کہ یہ دعا کرے اس کے بعد، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اس کی دعا قبول نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور بالضرور قبول فرمائیں گے۔ اور فرمایا جو آدمی حج عمرہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بری موت سے بچاتے ہیں۔
زندگی میں برکت ہوگی، وہ الگ ہے، فقر و فاقہ ختم، محتاجگی ختم، مالداری آئے گی، مالدار ہو جائے گا، لوگ دیکھیں گے بستی والے، بھائی اس کو کیا ہوا، انہیں اتنا مالدار ہو گیا۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو گئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن کوئی آدمی اپنی کمی کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہو، اپنی کمی کی وجہ سے، اور واہیات چیزوں میں آ کر پڑ گیا، اور جوئے شراب میں آ کر وہاں سے آ کر پڑ گیا، خود اپنی کمی سے برباد ہو کے وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ آدمی غریب نہیں ہو سکتا۔ تو بری موت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایسے آدمی کی حفاظت فرماتے ہیں جو حج عمرہ کرتا ہے۔ یہ کنز الاعمال کی روایت ہے۔ اور فرمایا کہ یہ تو بیت اللہ دیکھو کتنی ساری فضائل ہیں عمرے کے، تو ان سب فضائل کو سننے کے بعد آدمی یہ کرے کہ مجھے حج عمرہ ضرور کرنا ہے۔ حج اگر میرے نصیب میں نہیں ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو بالکل بیزار ہیں، جن کو معلوم ہے نہیں حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، سوچتے ہیں یہ بڑے آدمیوں کا کام ہے۔ وہ کیا سوچتے ہیں، یہ بڑے بڑے آدمیوں کا کام ہے، پڑھے لکھوں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے، بلکہ یہ تو سب کا کام ہے۔ کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اتنا دیا ہے، اللہ نے مال اس لیے دیا ہے تاکہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اب جب ہمارے اتنے گناہ معاف ہو رہے ہیں اور اتنا زیادہ ثواب مل رہا ہے، اور 70 آدمیوں کو ہم جنت میں لے جانے والے، جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانے والے ہم بن رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم سب کو عمرہ کرنا چاہیے۔ اور حضور نے فرمایا، یہ تو سال کی بات ہے، 20 سال کی، حضور نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان میں عمرہ کرے، رمضان میں عمرہ کرے تو اس کو 2 ثواب ہیں۔ کیا؟ جو آدمی رمضان میں عمرہ کرے گا، ایک تو اس کو ثواب یہ ہے کہ حج کرنے کے برابر، حضور نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان میں عمرہ کرے وہ یہ سوچے کہ میں نے حج کر لیا، اس کو حج کا ثواب ملے گا۔ دوسری بات کہ جو آدمی رمضان میں عمرہ کرے تو وہ ایسا ہے، حضور نے فرمایا کہ وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا ہو، میرے ساتھ حج کیا ہو، کتنا بڑا ثواب ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، ام سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، تو فرماتی ہیں ان کے جو خاوند تھے نا، تو ان کے پاس ایک اونٹ تھا، وہ ایک اونٹ پر جو ہے حج کرنے چلے گئے۔ تو جب حج کرنے چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی آپ حج کرنے کیوں نہیں گئی، آپ کے خاوند حج پر گئے ہیں نا، آپ حج کرنے کیوں نہیں گئی؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری میں حج کیا، 9 ہجری میں صحابہ نے حج کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری میں نہیں جا سکے حج کرنے، تو اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تمام صحابہ کو حضور نے بھیجا، آپ حج کرنے جاؤ۔ تو اسی موقع پر ام سنان جو ہیں، ان کے جو خاوند ہے ابو طلحہ، تو وہ حج کرنے گئے، چلے گئے۔ اب حضور نے ان سے پوچھا کہ آپ حج کرنے کیوں نہیں گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ہمارے پاس تو ایک ہی اونٹ ہے، اور اس ایک اونٹ پر میرا بیٹا اور میرے خاوند ابو طلحہ حج کرنے کے لیے چلے گئے، اب میرے پاس تو دوسرا اونٹ نہیں تھا، میں کیسے حج کرنے کے لیے جاؤں؟ تو حضور نے فرمایا تم رمضان میں عمرہ کرنا۔ کب کرنا؟ رمضان میں عمرہ کرنا۔ بخاری کی روایت ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا، کہ رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب یہ ہے کہ حج بھی کر لیا اور میرے ساتھ کر لیا، حج بھی ہو گیا، عمرہ بھی ہو گیا، اور حضور کے ساتھ، وہ بولتے ہیں نا ایک تیر سے 3 شکار، یا 3 شکار ہو گئے، حج بھی ہو گیا، عمرہ بھی ہو گیا، اور حضور کے ساتھ بھی ہو گیا۔ تو کوئی آدمی عمرہ کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ رمضان میں عمرہ کرے۔ اور صحیح ابن حبان کی روایت ہے اسی طرح کی، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بھی جو ہے ان کے خاوند جو ہے، ان کے پاس 2 اونٹ تھے، ان کے خاوند کے پاس ایک اونٹ کو جو ہے وہ خاوند جو ہے ان کے بیٹے، ان کے خاوند ایک اونٹ پر حج کرنے کے لیے چلے گئے، اور دوسرا اونٹ جو ہے انہوں نے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا۔ اب یہ ام سلیم کے جو شوہر خاوند ہے وہ حج کر کے واپس آئے، تو حج کر کے جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ میری تو تمنا یہ تھی کہ میں حضور کے ساتھ حج کروں، تم تو حضور کے ساتھ چلے گئے اور حضور کے ساتھ جو ہے وہ حج کر کے آ گئے، میری تمنا بھی یہ تھی، اب تم ایسا کرو، تم تو حج کر کے آ گئے، حضور سے پوچھ کے آؤ، کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میں حضور کے ساتھ حج کروں۔ اب یہ حضور حج کر کے آ گئے، یہ 10 ہجری ہے اور 11 ہجری میں حضور کی وفات ہے، تو تم ایسا کچھ پوچھ کر آؤ۔ اب یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور سے پوچھا کہ رسول اللہ ہمارے پاس 2 اونٹ تھے، ایک کو میں نے اللہ کے راستے میں دے دیا، ایک پر میں حج کرنے کے لیے چلا گیا، پیچھے میری بیوی حج سے رہ گئی، اب آپ جو ہے انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ پوچھا ہے کوئی ایسی ترتیب بتائیں میں آپ کے ساتھ حج کروں۔ تو حضور نے پھر اس موقع پر یہی فرمایا کہ ان سے کہو کہ وہ رمضان میں عمرہ کریں۔ یہ حدیث جو ہے صحیح ابن حبان کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ ان سے کہو وہ رمضان میں عمرہ کریں کہ ان کو ڈبل ثواب، عمرے کا بھی ثواب، حج کا بھی ثواب، اور یہ ثواب ہے جیسا میرے ساتھ حج عمرہ کیا ہو، تو کتنا زیادہ ثواب ہے۔ تو اور جو آدمی حج عمرہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدن پر جہنم کی آگ کو بھی حرام فرما دیتے ہیں۔ کس طرح کہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ ان کی ایک کتاب شفا، انہوں نے اس کتاب میں واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک بزرگ تھے سعدون خولانی رحمۃ اللہ علیہ، سعدون خولانی رحمۃ اللہ بزرگ ہے، تو ان کے پاس کچھ لوگ آئے پریشان کچھ لوگ، حضرت ظلم ہو گیا، کیا ہوا کہ ہمارے پاس 2 قبیلے ہیں، ایک قبیلے کے نام قبیلہ کتامہ ہے،
انہوں نے وہ ظالم قبیلہ ہے، انہوں نے ہمارے قبیلے پر حملہ کیا اور ہمارے قبیلے کے ایک آدمی کو قتل کر دیا، ہمارے قبیلے کے ایک آدمی کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد اس کو اپنے ساتھ لے گئے وہ۔ اب لے گئے، اب ان کو تو بڑی دشمنی تھی، وہ بہت دن سے تلاش میں تھے کسی طرح ہم قبیلہ قطامہ کے لوگوں کو جو ہے وہ قتل کریں۔ تو آج ہمارے ایک آدمی کو انہوں نے قتل کر دیا۔ جب قتل کر دیا ہے تو انہوں نے اس کو لے گئے۔ اب انہوں نے ارادہ کیا، وہ تو ظالم تھے نا، وہ تو نمرودی تھے، تو انہوں نے سوچا کہ بھئی نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا، تو ہم بھی چونکہ ظالم ہیں اور وہ بھی نمرودی تھے، تو انہوں نے سوچا کہ ہم بھی آگ جلائیں گے اور اس آدمی کو جو ہے وہ آگ میں ڈالیں گے۔ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بھی آگ جلائی، بہت بڑی آگ جلائی، جس طرح نمرود نے آگ جلائی۔ اب انہوں نے آگ کو جلایا، آگ جلانے کے بعد اس آدمی کو آگ میں پھینک دیا، اس آدمی کو آگ میں پھینک دیا۔ اب آگ میں پھینک دیا تو ان لوگوں بھی حیران ہے، اس کا انتقال تو ہو گیا، ان کا شہید تو ہو گئے، انتقال ہو گیا، لیکن وہ آگ کے اوپر ایسے ہی ہے ٹھہرے ہوئے، آگ نیچے چل رہی، وہ آگ کے اوپر ہے، آگ ان کو چھوتا نہیں۔ اب وہ حیران ہو گئے، ان لوگوں بھی حیران، یہ بھی حیران۔ اب یہ قبیلے کے لوگ ان کے پاس آئے، سعد الخولانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، کہ ہمارے آدمی کو کل سے انہوں نے آگ میں ڈالا ہوا ہے، کل سے، آج سے نہیں بلکہ کل سے ڈالا ہوا ہے، اور انہیں آگ کے اوپر ہے لیکن جل رہا نہیں، کیا بات ہے؟ اب سعد الخولانی رحمۃ اللہ نے کہا کہ جلدی جاؤ ان کے گھر والوں سے گھر میں جا کے پوچھ کے آؤ انہوں نے کتنے حج کیے ہیں، کتنا عمرے کی ہیں، بیت اللہ شریف کا دیدار کتنی مرتبہ کیا ہے۔ اب گھر گئے تو گھر والوں سے معلوم کیا، تو گھر والوں نے بتایا کہ 3 مرتبہ بیت اللہ شریف کا دیدار کر چکے ہیں، یعنی 3 مرتبہ حج عمرہ کر چکے ہیں، 3 مرتبہ حج کر چکے ہیں یا عمرہ کر چکے ہیں، یعنی 3 مرتبہ بیت اللہ شریف کے دیدار کر چکے ہیں۔ تو سعد الخولانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم یہ بول رہے ہو کہ کل سے انہیں ہے، کل سے نہیں، اگر انہیں قیامت تک بھی آگ میں پڑا رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ آگ جو ہے اس کی کھال کو چھوئے گی بھی نہیں۔ کیوں؟ فرمایا کہ جو آدمی 1 مرتبہ حج کر لیتا ہے یا عمرہ کر لیتا ہے 1 مرتبہ، تو اللہ تبارک اس نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ 2 مرتبہ عمرہ کر لیا یا حج کر لیا، اس نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرضہ دے دیا۔ اب کسی کو قرضہ دیتے واپس لیتے نہیں لیتے، چھوڑتا کوئی بھی نہیں چھوڑتے، تو اس نے بھی اللہ کو قرضہ دے دیا۔ اب جس نے 3 مرتبہ حج کر لیا، عمرہ کر لیا، بیت اللہ شریف کی زیارت کر لی 3 مرتبہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کھال پر اور اس کے بدن پر آگ کو حرام کر دیا ہے، جہنم کی آگ بھی دنیا کی آگ بھی۔ تو اس کو آگ میں ڈالا تو آگ نے چھوا نہیں، تو بھاگ کر آئے، تو جب ان کو بتایا تو ان لوگوں نے بھی کلمہ پڑھا، بھئی تمہارا دین سچا ہے، ہم اب تک لڑ رہے تھے اب لڑائی نہیں کریں گے، کلمہ پڑھا اور ان کو وہاں سے آگ پہ سے اتار کر ان کو دفن کیا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی آدمی 3 مرتبہ اگر بیت اللہ شریف کا جو ہے دیدار کر لے، زیارت کر لے، وہ حج کے بہانے سے، عمرے کے بہانے سے، کسی بھی طرح، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ کو بھی اس پر حرام فرما دیں گے، جہنم کی آگ بھی اس کو چھو نہیں سکتی۔ تو اب حاجی حج کر کے آئیں گے تو اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی آدمی، یہ ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، تو فرمایا کوئی آدمی حج کرنے جائے، عمرہ کرنے، جب آدمی کو ڈر لگتا بھائی میں 60-70 سال کا ہو گیا ہوں، مر گیا تو کیا ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کوئی آدمی حج کرنے گیا، عمرہ کرنے گیا اور راستے میں اس کا انتقال ہو جائے، تو فرمایا قیامت تک ہر سال جب لوگ حج کریں گے، عمرہ کریں گے، تو اس کو قیامت تک ہر سال حج عمرے کا ثواب ملتا رہے گا، یعنی قیامت تک یہ آدمی حج عمرہ کرتا ہی رہے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اور کہ بزرگان دین کا بھی یہ عمل ہے، فرماتے ہیں کہ آدمی 3 موقع پر موت کی دعا کرے، 1 حج کرنے جائے، 1 عمرہ کرنے جائے اور تیسرا رمضان میں، ان 3 موقع پر آدمی موت کی دعا کرے، موت کی تمنا کرے، کیونکہ 3 موقع ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی نے صحیح طریقے سے گزارا ہو، کوئی آدمی اگر سود کے کاروبار سے لوگوں کو لوٹ کر دھوکہ دے کر حج کرنے عمرہ کرنے گیا ہے، یا رمضان کا مہینہ چل رہا لیکن ایک بھی روزہ نہیں رکھا اور رمضان میں بھی جو ہے عیاشی کی ہے، وہ مر جائے، وہ یہ سوچے میں جنت میں ہوں، تو ایسے آدمی کے لیے جنت نہیں ہے، بلکہ جس نے حج عمرہ کیا ہو حلال کے پیسوں سے اللہ کی رضا کے لیے، اور رمضان میں روزے رکھے ہوں اللہ کی رضا کے لیے، سارے روزے رکھے ہوں اور رمضان میں ساری بدماشیوں کو چھوڑ دیا ہو، تو فرمایا کہ یہ آدمی اگر ان 3 موقعوں پر وفات ہو گئی تھی تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ وہ فرمایا کہ کنز الاعمال کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ جو آدمی حج عمرہ کرتے ہوئے انتقال ہو جائے، یا راستے میں انتقال ہو جائے، آتے ہوئے انتقال ہو جائے، جاتے ہوئے انتقال ہو جائے، وہیں پر انتقال ہو جائے، تو قیامت کے دن اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، یہ سیدھا جنت میں جائے گا اور قیامت تک اس کو حج عمرے کا ثواب ملتا ہی رہے گا۔ اور اب حاجی آنے والے ہیں، تو مسند احمد اور مشکات شریف کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حاجی حج کر آئے تو اس کے گھر میں آنے سے پہلے اس سے مسافہ کریں، جب اس کے گھر میں آنے سے پہلے اس سے مسافہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسافے کی برکت سے تمہاری بھی مغفرت فرما دیں گے۔ کیوں؟
کیونکہ جب گیا تھا نا انہیں عام آدمی تھا، لیکن اب جو آیا ہے انہیں عام آدمی نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں وہ ہیں جو روضہ مبارک کا دیدار کر کے آئی ہیں، اس کی آنکھیں وہ ہیں جو بیت اللہ شریف کی دیدار کر کے آئے ہیں، اس کے قدم وہ ہیں جہاں رسول اللہ کے قدم مبارک لگے ہیں، اس کے قدم انہی قدموں کو چھو کر آئے ہیں۔ اب یہ عام آدمی نہیں ہے، اور اس نے حج کیا ہے، عمرہ کیا، اس کی مغفرت ہو چکی ہے۔ جب اس کی مغفرت ہو گئی اور آنے کے بعد لوگ اس سے سلام کریں گے، مصافحہ کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ان کی بھی مغفرت فرما دیں گے۔ اور حضور نے تو 3 مرتبہ دعا فرمائی ہے، ایک مرتبہ حضور دعا کرتے تو بہت بڑی بات ہے، حضور نے 3 مرتبہ دعا فرمائی ہے، اللہ حاجی کی مغفرت فرما اور عمرہ کرنے والے کی مغفرت فرما، اور یہ دونوں جس کے لیے دعا کرے ان کی بھی مغفرت فرما، اور جو ان سے محبت کرے ان کی بھی مغفرت فرما۔ اب لوگ حج کر کے آتے نا، ہم لوگ کیا بولتے ہیں، رے نہیں ویسا کیا ایسا کیا، اب حج کر کے آئے تو بھائی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں، حضور نے فرما دیا اس کو گناہ معاف ہو گئے تو معاف ہو گئے، وہ جو اس نے کیا ہے وہ اس کے ساتھ خود بھگت لے گا، لیکن دوسرے لوگوں کو تبصرہ کرنے کی، چونچرا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضور نے کہہ دیا معاف تو معاف ہو گئے۔ اب جب حاجی کوئی حج کر کے آئے تو اس کے گھر میں آنے سے پہلے اس سے مصافحہ ہو جائے تاکہ ہماری بھی مغفرت ہو جائے، کیونکہ یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ وہ آدمی ہے جو رسول اللہ جہاں قدم مبارک لگے ہیں، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک لگے ہیں، اور کتنے نبی آئے دنیا میں اب تک؟ 1.25 لاکھ پیغمبر آئے، 1,25,000 تمام کے تمام پیغمبر چاہے وہ کہیں کے بھی تھے، لیکن ہر نبی نے حج کیا ہے، ہر نبی بیت اللہ شریف کو ضرور آئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا میں مالدیپ میں اترے، لیکن یہاں سے وہ پیدل چل کر 70 حج کرنے گئے، تو سب سے پہلے جو پیغمبر ہیں، نبی ہیں، وہ بھی گئے، تو ہر نبی وہاں پر گئے ہیں، ہر نبی نے حج کیا ہے، تو یہ وہاں جا کر آئے ہیں جہاں پر ہر نبی پہنچے ہیں، جہاں پر ہر نبی پہنچے ہیں، جہاں پر ہر نبی کے قدم مبارک لگے ہیں۔ اب یہ آدمی وہ ہے کہ اس کے قدم بھی وہاں پر لگا، اب یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ اللہ کا خاص بندہ ہے، اللہ کی جماعتوں میں شامل ہے۔ اب جو آدمی اس سے مصافحہ کرے گا، سلام کرے گا، تو اس کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دیں گے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو حاجی حج کر آئے تو 20 ربیع الاول تک اس کی دعا قبول ہوتی ہے، 4 مہینے تک، 20 ربیع الاول، اب یہ ذی الحجہ ہے، ذی الحجہ، اس کے بعد محرم آتا، سفر آتا، محرم سفر ربیع الاول، ذی الحجہ محرم سفر ربیع الاول، 4 مہینے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں کہ جو آدمی حج کر کے آئے تو 4 مہینے تک، یعنی 20 ربیع الاول تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو کتنی بڑی بات ہے، جو آدمی حج کر کے آئے، اگر ہم اس تک پہنچ بھی نہیں سکتے تو اس کے فون کر کے اس کو بولے بھائی میرے بارے میں دعا کر دو، نام لے کر اللہ اس کی مغفرت فرما دے، ہو سکتا ہے ان کی محبت کی وجہ سے، ان کے جملوں کی وجہ سے ہماری مغفرت ہو جائے۔ اور اب حاجی جب آتے ہیں نا تو کیا لے کے آتے ہیں؟ زمزم لے کے آتے ہیں۔ تھوڑی زمزم کی فضیلت بتاتا ہوں، اس کے بعد ختم کرتا ہوں بات۔ تو ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ ماء زمزم لما شرب له، کہ جو آدمی زمزم کو جس ارادے سے پیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس ارادے کو، اس نیت کو پورا فرمائیں گے۔ یعنی کوئی آدمی بیمار ہے، ایسی بیماری ہے کہ علاج کرنے والے بھی تنگ آ گئے، اب علاج کے لیے بھی پیسے نہیں ہے، تو وہ زمزم پیے اور اس بیماری کو اپنے ذہن میں رکھے، اس بیماری کی دعا کرے، دعا کرنے کے بعد زمزم کو پیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمزم کی برکت سے اس بیماری کو ختم فرما دیں گے۔ کہیں آدمی کو درد ہے اور ایک کتاب خطبات رحیمی، تو جنہوں نے وہ کتاب لکھی ہے انہوں نے اپنا واقعہ لکھا ہے کہ میرے بڑے بھائی تھے، تو ان کے بڑے بھائی کے ہاتھ میں جو یہاں پر داد ہو گئے تھے، اب بھی بہت سے لوگوں کے پورے بدن میں داد ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میرے بڑے بھائی کے ہاتھوں میں داد ہو گئے، تو جب داد ہو گئے تو وہ بہت دوائیاں کراتے، دوائیاں کرائے تو بہت دوائیں، کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ تو جب ہم نے یہ حدیث پڑھی تو مدینہ طیبہ گئے، بیت اللہ شریف گئے، وہاں سے زمزم لے کر آئے، تو آنے کے بعد زمزم پہ ہاتھ لگایا تو 1 مہینے کے بعد ان کا وہ داد بھی ختم ہو گیا، 1 مہینے کے بعد۔ اب جب زمزم لے کر آئیں گے، حضور نے فرمایا ماء زمزم لما شرب له، کہ زمزم کو جس نیت اور جس ارادے سے پیا جائے، استعمال کیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی نیت میں جو ہے برکت عطا فرمائیں گے۔ امام اعظم و حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی جب انہوں نے حدیث سنی اور پہلی مرتبہ جب حج کرنے گئے اور جب زمزم کا گلاس اٹھایا تو انہوں نے یہ دعا کی، یا اللہ ہمیں عالم بنا، اور ایسا عالم کہ قیامت تک ہمارا نام ہو۔ تو انہوں نے زمزم کو پیا۔ آج ہم سب کو معلوم ہے کہ امام اعظم حنیفہ اور امام شافعی جو ہے کتنے بڑے فقیہ اور محدث گزرے ہیں۔
تو ہم بھی جب یہ دعا کریں گے، لیکن دعا میں جو ہے یقین ہونا چاہیے، اعتبار ہونا چاہیے کہ یہ حدیث جو ہے بالکل صحیح حدیث ہے. ایسا نہیں بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم نے بہت مرتبہ پی لیا ہے، ایسا سوچیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا. جیسا سوچیں گے انما الاعمال بالنیات، جیسا تمہارا نیت ہوگی، ارادے ہوں گے، ایسے ہی تمہارے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے. تو حضور نے فرمایا جس نیت اور جس ارادے سے پئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیت اس ارادے کو، اگر کوئی آدمی بھوکا ہے اور بھوک کی وجہ سے اس کو پیے کہ میں بھوکا ہوں، تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھوک کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرما دیں گے. کوئی آدمی ڈرا ہوا ہے، ہیبت میں رہتا، ڈر لگتا ہے، تو وہ پیے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ڈر کو ختم فرمائیں گے. کوئی آدمی پناہ لینا چاہتا ہے، کوئی دشمن ہے اس کو مارنا چاہتا ہے، خوف میں ہے، تو پناہ کے ارادے سے پیے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے پناہ سے حفاظت فرمائیں گے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ان کا جو قبیلہ تھا وہ قبیلہ غفار تھا، وہ مکے سے ذرا دور تھا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، جب آپ نبی بن گئے تو ان کو وہاں پر خبر پہنچی، اور وہ وہاں پر جو ہے مورتیوں کو بناتے تھے، پوجا کرتے تھے، اور ان سے بالکل تنگ آ گئے تھے، ابھی اسلام نہیں لائے تھے. تو ان کو ذرا معلوم ہوا کہ مکے کے اندر کوئی آدمی آئے ہیں وہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے. تو انہوں نے اپنے بھائی حضرت انیس کو بھیجا کہ تم ذرا مکے جاؤ اور ان کے بارے میں ذرا تحقیق کر کے آؤ. اب یہ مدینہ آئے انیس، وہ مکے آئے، تو مکے میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تحقیق کی، چلے گئے. تو جا کر بتایا کہ بھائی واقعی میں ایک نبی آئے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، ان کا نام محمد ہے. تو ان کو اعتبار نہیں ہوا، انہوں نے کہا کہ میں خود جاؤں گا، تحقیق کروں گا. تو اب یہ گئے، اب ان کو تو نہیں معلوم تھا، اور یہ 5ویں مسلمان ہیں، 5ویں نمبر کے مسلمان ہیں. اب تک صرف 4 آدمی مسلمان ہوئے، یہ 5ویں نمبر کے ہیں. اب یہ جب مکے گئے، اب ان کو تو نہیں معلوم تھا یہاں چاروں طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہے. اب انہوں نے جا کر کسی آدمی سے پوچھ لیا بھائی وہ کہاں ملیں گے. انہوں نے کہا ارے، کیونکہ وہ معاذ اللہ وہ تو حضور کو بددین سمجھتے تھے نا، وہ تو حضور کو معاذ اللہ جو ہے غلط بولتے تھے، بددین سمجھتے تھے. اب جو حضور کے بارے میں پوچھتا اس کو بھی مارتے تھے. تو ابو ذر غفاری نے جب حضور کے بارے میں پوچھا تو تمام ابو جہل، عتبہ، شیبہ جو ہے ان کو اوپر ٹوٹ پڑے اور ان کو خوب مارا. جب خوب مارا اور مار کر چلے گئے تو وہ 30 دن تک بیت اللہ میں چھپے رہے. کہاں چھپے رہے؟ 30 دن تک بیت اللہ میں. ڈر کے لیے کس سے پوچھنا پہ، کس سے پوچھوں میں، کیونکہ ایک مرتبہ پوچھا تو لوگوں نے مجھے مارا ہے، دوبارہ کس سے پوچھوں. تو 30 دن تک بیت اللہ شریف میں چھپے رہے. اور جو یہ خانہ کعبہ ہے اور جو بیت اللہ جو زمزم ہے، زمزم کا کنواں بیت اللہ شریف جو ہے وہ بیت اللہ سے زمزم کا جو کنواں ہے وہ 21 میٹر دور ہے. تو وہ رات میں جاتے، زمزم کے کنویں سے پانی بھر کے لے کے آتے اور بیت اللہ شریف میں بیٹھ جاتے. 30 دن تک وہ صرف پانی پیتے، 30 دن تک صرف وہ پانی پیتا. تو ایک دن حضرت علی کو دیکھا انہوں نے، 30 دن کے بعد، 1 مہینے کے بعد چھپے رہے. تو حضرت علی کو پوچھا، حضرت علی کو دیکھا تو حضرت علی پہ ذرا یقین ہوا، یہ ذرا کوئی ان کے قریبی ہیں. تو حضرت علی سے پوچھا تو حضرت علی نے جو ہے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیا. تو حضور نے ان سے پوچھا کہ تمہیں یہاں کتنے دن ہو گئے کہ؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مجھے آج 30 دن ہو گئے، مجھے 1 مہینہ ہو گیا ہے. بھائی تم کہاں تھے؟ کہ میں بیت اللہ شریف میں چھپا ہوا تھا. کھانا کیا کھا رہے تھے؟ حضور کچھ بھی نہیں، رات میں آتا تھا اپنے مشکیزے میں جو زمزم کا پانی بھرتا، دن بھر اس کو پیتا. تو حضور نے اس وقت یہ حدیث فرمائی کہ یہ بھوک کے لیے بھی اگر کوئی آدمی اس کو استعمال کرے گا تو اس کی بھوک بھی ختم ہو جائے گی. یعنی کوئی آدمی بھوکا ہے اور بھوک کے لیے زمزم کا پانی استعمال کرنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھوک کو بھی ختم فرمائیں گے، بیماریوں کو ختم فرمائیں گے. اب جب حاجی لوگ حج کر کے آ رہے ہیں تو بھائی ان کے ہاتھ پیر جوڑ کے کیسا بھی کتنا بھی دور ہے حاجی تو اس سے تھوڑا زمزم کا پانی مانگیں. گھروں میں جو بیمار ہیں، جو ایسے بیمار ہیں لا علاج بیماری ہو گئی تو ان کو پلائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے جو ہے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ سفر میں جب بھی جاتے ہمیشہ سفر میں زمزم کا پانی اپنے ساتھ رکھتے، اور زمزم کا پانی جب پیتے تو پینے کے بعد جب بچ جاتا حضور اپنے چہرے پہ ایسا چھڑکتے، اپنے سینے پہ لگاتے، اپنے سر پہ ایسا چھڑکتے. اور جس کو اب ہماری بچیاں کیسی ہے، کمزور بچیاں ہیں، نوجوان جن کی شادی ہوتی ہے، بچہ آپریشن سے ہوتا پہلے دودھ نہیں اترتا، اب دودھ نہیں اتر رہا تو وہ بچی کو زمزم کا پانی پلائیں تو انشاءاللہ دودھ اترے گا. کس طرح؟ اب حضرت حاجرہ کو چھوڑ کے گئے تھے نا ابراہیم علیہ السلام، جب ان کے بستانوں میں دودھ خشک ہو گیا جبھی تو پریشان ہوئی وہ. جب تک بچے کو یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلا رہی تھی پریشان نہیں تھی نا وہ، لیکن جب دودھ خشک ہو گیا، دودھ نہیں آ رہا، پریشان ہو گئی تو صفا مروہ کے درمیان چکر لگائے، بھاگی ہے. لیکن جب ان کے قدموں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پر مارا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی جب لگی تو پانی نکلا. انہوں نے وہاں سے وہ پانی پیا تو پانی پینے کے فوراً بعد ان کی جو چھاتی جو پستان تھی وہ دودھ سے بھر گئی. جب دودھ سے بھر گئی تو انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلایا. تو اب اس مسئلے سے یہ سمجھے کہ اگر کوئی بچی جس کو دودھ نہیں آ رہا بچے کے لیے تو اس پانی کو پیے تو انشاءاللہ زمزم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بچے کے لیے اس پستانوں میں دودھ اتاریں گے. کتنا بڑا فائدہ ہے. تو بہت سارے فائدے ہیں اور یہ ایسا پانی ہے کہ قیامت تک اس کا نہ مزہ بدلتا ہے، نہ اس کا آج تک مزہ بدلا، نہ رنگ بدلا، نہ اس میں بدبو ہو سکتی ہے.
ایک مرتبہ بیت اللہ شریف کے اندر سیلاب آ گیا. سیلاب سمجھتے ہیں نا آپ, اب بھی آ کے ہے بہت جگہ سیلاب ہے. تو سیلاب اتنا آیا کہ پورا بیت اللہ شریف جو ہے, پورا مکہ جو ہے پانی سے بھر گیا. تو لوگوں نے دیکھا کہ پانی ہے چاروں طرف اور بیچ میں کنواں ہے. پانی وہ کنویں میں اندر نہیں جاتا, پانی چاروں طرف ہے, پورے بیت اللہ شریف میں پورا مکے میں پانی بھرا ہوا ہے, لیکن وہ کنواں نیچے ہے, پانی اس کے اوپر ہے, لیکن پانی اندر نہیں جاتا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتے کہ اس کے اندر کوئی دوسرا پانی ملایا جائے. دنیا کے پانی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں نہیں ملایا. اور بعض روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ جو زمزم کا پانی ہے وہ آب کوثر سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے. کیوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے, آپ سب کو معلوم ہے, تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینوں کو چاک کیا اور وہاں سے دل کو نکالا. تو دل کو نکال کر جس برتن میں رکھا اس برتن کو جنت سے لے کر آئے, اور دل کو نکال کر جس کپڑے سے صاف کیا وہ کپڑا بھی جنت سے لے کر آئے. لیکن دل کو جس پانی سے دھوئے وہ آب کوثر نہیں تھا, وہ زمزم کا پانی تھا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آب و کوثر سے بھی زیادہ بہتر پانی زمزم کا پانی ہے. جب ہمارے پاس اتنا بہتر پانی ہے تو ہم لوگ کائی کو ڈاکٹروں کے چکر لگانا, کائی کو ہاسپٹلوں میں جانا, تو اپنے گھر میں زمزم کا پانی رکھیں, اور کوئی بیمار ہو تو اس کو زمزم کا پانی پلائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمزم کے پانی کی برکت سے, اور کتابوں میں کتاب پڑھا تو میں خود حیران ہو گیا, نہ جانے کتنے کینسر کے, گردوں کے علاج, پتھری کے علاج, کڈنی کے علاج, یہ پریشان تھے لوگ, انہوں نے زمزم کے پانی کو استعمال کیا تو زمزم کے پانی کی برکت سے ان کو شفا ہو گیا. لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو پیٹ بھر کر پینا پڑے گا. حضور نے فرمایا کہ مسلمان اور منافق کے درمیان یہ ایک فرق ہے, منافق تھوڑا سا پیتا چھوڑ دیتا, بھائی بس میں نہیں پیوں گا, لیکن جو مسلمان ہے وہ اس کو پیٹ بھر کر پیتا ہے, اور حضور اتنا پیتے زمزم کو پانی کو, پیتے پیٹ پھل جاتا, پھر تھوڑی دیر رکتے, اللہ کو بسم اللہ پڑھتے, پھر پیتے, پھر رک جاتے, پھر پیتے ہی رہتے. جب حضور فرماتا ہے کہ اب مجھ سے نہیں ہو رہا, بالکل ایسا لگتا باہر آ جائے گا, تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کے پانی کو چھوڑتے, حضور نے فرمایا کہ منافق اور کافر اور مسلمان کے درمیان یہی فرق ہے کہ وہ اس کو پیٹ بھر کر نہیں پیتے, لیکن ہم اس کو پیٹ بھر کر پیتے ہیں. تو حضرت عمر سے اللہ تعالیٰ عنہ جب زمزم کا پانی پیتے تو یہ ارادہ کر کے پیتے, یا اللہ مجھے قیامت کے دن کی پیاس سے بچا, یہ دعا کرتے اور پیتے. زمزم کا پانی ماء زمزم لما شرب له, یہ حضور کے الفاظ ہیں, ابن ماجہ کی روایت ہے. حضور نے فرمایا کہ جو آدمی جس نیت اور جس ارادے سے پیے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس نیت اور اس ارادے کو پورا فرمائیں گے. امام شافعی اور امام اعظم و حنیفہ نے کس ارادے سے پیا, یا اللہ ہمیں عالم بنا, آج دنیا میں ان کا نام ہے. تو ہم بھی جب زمزم کو یقین کرتے ہوئے یقین کے ساتھ پئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس مطالبے کو, جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے, اس دعا کو جب کر کے پئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائیں گے. اور یہ زمزم کا پانی ایسا نہیں, بلکہ اس زمزم کے پانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک بھی ڈالا ہے, اپنے منہ سے تھوڑا تھوک نکالا اور زمزم کے پانی میں ڈالا. اس موقع پر حضور نے دعا دی, یا اللہ اس پانی میں برکت دے. اور زمزم کا پانی جو ہے نا وہ 1 منٹ میں 8000 لیٹر نکلتا ہے, 8000 لیٹر 1 منٹ میں. آج تک ختم ہوا, لوگ پریشان ہیں, بھر کے ٹرک رکھے ہوئے ہیں مدینہ کے اندر, مکے کے اندر بھر کے ٹرک روزانہ جاتے ہیں. اور 40 لاکھ حج کرنے گئے حاجی, 40 لاکھ حاجی حج کرنے گئے تو کتنا پانی پیتے ہوں گے. یہاں ایک ڈبہ ایک دن میں ختم ہو جاتا, گھر میں 5 آدمی ہے, ہوتا نہیں. تو 40 لاکھ آدمی روزانہ پی رہے ہیں, 5 نمازوں میں پی رہے ہیں. اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ الگ ہیں, یہ تو وہ ہیں جو باہر سے گئے حج کرنے, اور پورے سال جتنے لوگ عمرہ کرنے جا رہے ہیں اور ٹرک بھر کے مدینے کو جا رہے ہیں, مکے کو جا رہے ہیں, ہر جگہ جا رہے ہیں, اور ہر جگہ جو ہے زمزم کا پانی ہے, ہم لوگ لے کے آ رہے ہیں, خوب بھر کے ختم نہیں ہو رہا. تو یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت ڈالی ہے, یہ حضور کی دعائیں ہیں, اس پانی میں شفا ہے. اب لوگ حج کر کے جو آ رہے ہیں ان سے زمزم کا پانی مانگے, اور زمزم کا پانی اپنے بیماروں کو پلائے, اپنے بچوں کو پلائیں. جو بچہ پیدا ہو اس کے زبان پہ وہ تھوڑا پانی ڈالیں, ڈراپ سے تھوڑا پانی ڈالے, تو اس پانی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نافرمانی سے بچائیں گے. تو باتیں بہت ساری ہیں, اور سب سے پہلے جو ہے جب حاجی حج کر کے آئیں گے تو اس سے سلام کرنا ہے. حضور نے فرمایا جب اس سے سلام کریں گے تو سلام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دیں گے. تو سلام کے بہت سارے فضائل ہیں, انشاءاللہ آنے والے جمعے کو بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو انہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.